अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ इटली से रज़ा वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। अफ़गानिस्तान के हवाले से जितनी खबरें हमें मिलती हैं वो ज़्यादातर खाना जंगी, अपराइजिंग और तालिबान और जो अफ़गान फोर्सेस हैं उनके दरमियान झड़पों की सूरत में नज़र आती हैं। एक जो इज्तिमाई तासुर हमें मिलता है आज के अफ़गानिस्तान में वो जंगो जदल का है। लेकिन तालिबान के जो तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट तस्वीर दिखाई है हमें अफ़गानिस्तान की, आज के अफ़गानिस्तान की। आज 16 जुलाई 2021 है और आज की मैं बात कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जिन जिन इलाकों में हमने कंट्रोल हासिल कर लिया है वहाँ लोग बहुत खुश हैं और जो समाजी और मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो बड़े इत्मीनान से और बड़े अच्छे तरीके से जारी हैं। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस पे ज़रा हम बात करना चाहेंगे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को हम डिस्कस करते रहते हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इस हवाले से कोई भी अपडेट लेने के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बआसानी आपको हमारी अपडेट फ़ौरी तौर पे इन वीडियोज़ के हवाले से मिल जाएगी। अच्छा, कतर में जो तालिबान का हेडक्वार्टर है, वहाँ का जो दफ्तर है उनका, उसके जो तर्जुमान हैं शाहीन, सुहेल शाहीन, उन्होंने कहा है कि लोग बड़े खुश हैं अफ़गानिस्तान में जिन जिन इलाकों में हमने कब्ज़ा कर लिया। उनका कहने का मतलब ये था कि जिन इलाकों पर हमारी अब अमलदारी है वहाँ के लोग मुतमईन हैं और मौजूदा हुकूमत जो है उससे खुश नहीं थे। दूसरे लफ्ज़ों में इसको ये भी कहा जा सकता है। अच्छा, इस सिलसिले में उन्होंने दलील क्या दी है? उन्होंने दलील ये दी है कि हमारे पास तो कि तजर्बा है, अहलियत है। 1996 से लेके 2001 तक हम हुकूमत करते रहे हैं, हमें हुकूमत का पता है। अब हमें चूँकि ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था, अब जब हम दोबारा वापस आए हैं तो लोग हमारे आने से खुश हैं। असल में ये है पैराया और ये है बयानिया तालिबान तर्जुमान का। इस हवाले से वो ये कहते हैं कि किसी उनसे पूछा फिर आप ये जो जंग कर रहे हैं तो इसमें सीज़ फायर का आपका क्या प्रोग्राम है? तो उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर करने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं रखते। सीज़ फायर उसी सूरत में हो सकती है कि पहले सियासी रोड मैप तय किया जाए। यानी कब हुकूमत बनेगी, कैसे हुकूमत बनेगी, किन लोगों की हुकूमत बनेगी। कहने का मतलब ये है कि तालिबान अब सिर्फ़ इस्लामी अमारात के नाम की हुकूमत बनाने के हक़ में हैं और उसी पे बात करते हैं और उसी पे बात करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने सुहेल शाहीन ने आज ये कहा कि सियासी हुकूमत हो या किसी भी तरह का निज़ाम हुकूमत हो, हमारे पास टीम मौजूद है, हमारे पास तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, हमारे अंदर अहलियत है और हम हुकूमत को बआसानी बल्कि अशरफ गनी की हुकूमत से ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाने की सलाहियत रखते हैं। ये बात उन्होंने आज कही है एक अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जिन इलाकों में हमारा कंट्रोल है उनमें सरहदी इलाके ज़्यादा हैं और जो शहरी इलाके वो भी शामिल हैं। तो सरहदी इलाकों को पहले से कंट्रोल करना ये भी तालिबान की एक हिकमत अमली थी। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आज के जो तालिबान है वो सरहदों को और दूसरे मुल्कों को मिलने वाले जो राहदारियाँ जो इलाके हैं उन पर कब्ज़ा कर रहे थे, जबकि अफ़गान हुकूमत इस दौरान काबुल को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। पिछले दिनों वो तस्वीरें भी लीक हुई, भारत ने असला पहुंचाया है वहाँ पे। उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 20,000 अपने फ़ौजी भी भेजेंगे जो तालिबान का मुकाबला करेंगे। और अशरफ गनी ने कहा है कि हम तालिबान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं अगर अमन मुज़ाकरात कामयाब ना हुए। अच्छा, अमन मुज़ाकरात कामयाब क्यों, कैसे होते हैं और कैसे होंगे और किस तरह नहीं हो पा रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं अभी। और उसमें जो अफ़गान हुकूमत का किरदार है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सुहेल शाहीन तर्जमान तालिबान ने एक और बात कही है कि जिन इलाकों में आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, जो राहदारियाँ हैं, जो सरहदी इलाके हैं, उनमें वो जो आमदोरफ्त है अशिया की वो वैसे ही जारी रहेगी, लेकिन करप्शन नहीं होने देंगे। ये उन्होंने बड़े वाज़ तौर पे कहा है। उन्होंने कहा उन तरीक़ों को ज़्यादा आसान बनाया जाएगा अशिया की आमदोरफ्त को, लेकिन करप्शन फ्री काम होगा अब के बाद, ये उनका कहना है। और चूँकि वो ये कह रहे हैं कि लोग बहुत खुश हैं अफ़गानिस्तान के, उसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि जिन जिन इलाकों पर हमारी अमलदारी थी वहाँ वहाँ पर हमने इस्लामी अमारात की हुकूमत कायम कर दी है। अच्छा, जो भी इनका अमन मुआहदे का प्लान था लिख के देने का 1 महीने के अंदर तालिबान का, वो नहीं दिया गया। रोड मैप सियासी कोई तय अभी तक नहीं हो सका कि आइंदा हुकूमत कैसी होगी, कौन सी होगी हुकूमत। तालिबान उसमें अफ़गान रहनुमा शामिल होंगे, तालिबान भी शामिल होंगे, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी मिलजुल के हुकूमत। इस सिलसिले में अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। लेकिन
ان کا یہ کہنا تھا طالبان کا کہ جو علاقوں پر ہماری عملداری، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 85% پر ہماری عملداری یا کنٹرول ہے۔ اعزاز رائبی بھی بتاتے ہیں کہ 19% 18% علاقوں میں گمسان کی جنگ جاری ہے طالبان اور افغان فورسز میں، لیکن جو افغان حکومت ہے اس وقت کی، ان کے جو زیر کنٹرول علاقے ہیں وہ 7 8 9 10% سے زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ تر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کابل کو اپنا اب زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلی حکومت جو تھی اس میں بھی، طالبان کی جو حکومت تھی 1996 کی 2001 تک، اس میں بھی انہوں نے کابل کو سینٹرلائز نہیں کیا تھا کبھی، وہ ہمیشہ قندھار کو ہی صحیح رہتے ہیں، وہیں سے کام کرتے ہیں اور وہی اسی کو ایک طرح کا سینٹر بنا کے چلتے ہیں۔ لیکن چونکہ دارالحکومت کابل ہے تو اس پر قابض ہونا کسی بھی حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے، لہٰذا وہ ان کے پلان کا حصہ تو ہے، لیکن چونکہ وہ پہلے بھی قندھار میں قابض ہوئے تھے اس وقت کے دور میں، پرانے دور حکومت میں، اب بھی وہیں پہ وہ دوبارہ آ گئے ہیں اور ان کو مزاحمت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سہیل شاہین نے یہ جو بات کی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور خوش ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے ان کو ویلکم کہا ہے اس علاقے میں۔ اچھا، اب آپ یہ آ جائیں کہ یہ معاملہ اب کیسے حل ہوگا۔ سیز فائر کی ہم پہلے سے بات کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے ہمارے ساتھ طے کریں کہ حکومت کس طرح کی ہوگی، پھر ہم سیز فائر کی طرف آئیں گے، ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دو باتیں کی ہیں افغان حکومت نے اس موقع پر، اور اس کے نتیجے میں اپنا رد عمل بھی دیا ہے پاکستان کے ایک تازہ انیشیٹو کے حوالے سے۔ تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا، پہلے میں آپ کو وزیر اعظم پاکستان کی بات بتاتا ہوں، جو سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشین ممالک کی تاشقند میں اس وقت کانفرنس چل رہی ہے، اس کا سیکنڈ روز تھا۔ عمران خان نے سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ امن کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کے لیے کچھ نہیں کر رہے، دہشت گردی تو ویسے ہی ہو رہی ہے، طالبان تو تیزی سے پورے ملک پہ اوپر قبضہ کر رہے ہیں، تو پاکستان تو چونکہ ہم سمجھ ایک امیج ہے، ایک آئیڈیا ہے کہ طالبان جو ہے پاکستان کی حکومت یا پاکستان کا کہنا مانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ علاقوں پر قبضہ کرنے کی بجائے وہ مذاکرات پر آئیں۔ تو عمران خان نے کہا اگر ہم مذاکرات کے حق میں نہ ہوتے تو یہاں اس امن کانفرنس میں ہم کیوں آتے۔ اچھا، اس سے ایک ریلیٹڈ بات اور کر لیتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں کہ یہ جو افغان حکومت ہے یہ کس طرح کی ایک بدحواسی کا شکار ہے اور کس طرح کے بیانات جاری کر رہی ہے۔ اچھا، پاکستان نے کل سے 3 روزہ ایک کانفرنس، امن کانفرنس کا انعقاد کرنے کا پلان کیا تھا اسلام آباد میں، لیکن وہ ناکام ہو گیا افغان صدر اشرف غنی کے کہنے پر۔ انہوں نے کہا کہ ہم ذرا تیاری کر لیں پھر آئیں گے۔ اچھا، ذرائع کے مطابق اس میں طالبان جو ہے ان کو نمائندوں کو نہیں بلایا گیا تھا کہ ان سے بعد میں بات کرنے کا پروگرام تھا، پہلے پاکستان افغان نمائندوں کو بلا کر ان سے بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کا پلان ہے۔ تو افغان صدر نے یہ کانفرنس ملتوی کروا دی، یہ کہہ کر کہ ابھی ہم اس کے لیے تیاری کریں گے۔ اچھا، اب آپ آ جائیں، پاکستان کا رول آپ نے دیکھ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ اگر ہم سیریس نہ ہوتے تو ہم کوشش کیوں کرتے، اس طرح کی کانفرنس میں کیوں شامل ہوتے۔ اب افغان جو صدر ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھ لیں۔ 2 دن پہلے تک وہ کہہ رہے تھے کہ پاک فضائیہ نے افغان فضائیہ کو دھمکایا ہے، وہ ان سے رابطے میں تھے، انہیں کہہ رہے تھے کہ اگر اسپین بولدک تک جو یہ طالبان آ گئے ہیں، اگر ان کو آپ نے کچھ کہا، ان کے اوپر بمباری کی، تو ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے، ہم آپ کو روکیں گے۔ یعنی دھمکی دی گئی، یہ بات سرکاری طور پر افغانستان کی طرف سے پاکستان کو پہنچائی گئی۔ اچھا، زمین پر لڑنے کا طالبان کو تجربہ ہے، ان کو صرف ایک ہی خوف ہے اور ایک ہی چیز سے ان کو نقصان کی زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہوائی جو حملے ہوتے ہیں۔ 20 سال تک اگرچہ امریکہ بھی یہ ساری کوششیں کر چکا ہے، لیکن اب افغانستان میں طالبان نقصان نہیں چاہتے بلکہ کنسٹرکٹیو کوئی ایفرٹس چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ افغان طالبان جو پائلٹس ہیں وہ ان کے اوپر حملے نہ کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کا بھی ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کو طالبان کی طرف سے سرکاری طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر افغان طالبان یا تو خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائیں یا وہ حملے کرنے سے انکار کر دیں، ورنہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک پائلٹ ٹارگٹ کلنگ کا حوالہ دے کر بھی طالبان ترجمان نے اس کی بات کی ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ الزام لگایا گیا افغانستان کی حکومت سے اور پاکستان کو زچ کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ پاکستان کی طرف سے تو ریکارڈ پہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کوئی ریکارڈ پہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاک فضائیہ افغان فضائیہ کے ساتھ رابطے میں تھی یا ان کی کوئی کمیونیکیشن ہو رہی تھی، تو پھر دھمکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور افغانستان جو ہے وہ اس طرح کے بیانات جاری کر کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔
اچھا یہ بات ہو گئی. اس کے بعد آج اسی تاشکند میں ہونے والی جو امن کانفرنس ہے، جب افغان صدر اشرف غنی نے اپنا بیان جاری کرنا تھا اور تقریر کرنی تھی، تو تقریر کرتے رہے. وہ تقریر کے دوران انہوں نے ایک الزام پاکستان پر پھر لگا دیا، پاکستان کو پھر مشتعل کرنے کی کوشش کی. اور وہ کوشش کیا تھی، اس کوشش کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں. افغان صدر نے کہا کہ پاکستان نے 10,000 جنگجو ہے افغانستان میں داخل کرتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جنگجو کیا کریں گے؟ وہ طالبان کا ساتھ دیں گے، طالبان کے پاؤں مضبوط کرنے کی، ہاتھ پیر مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک ایسا بھونڈا الزام تھا جو بالکل سرکاری سطح پر کیا گیا، اور افغان صدر نے خود کیا اور تقریر کرتے ہوئے ایک فورم کے اوپر یہ بات کی. حالانکہ اس کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستانی وزیر اعظم اور اشرف غنی کی، تو پاکستان نے پھر بھی امن کے حوالے سے بات کی اور امن کے حوالے سے اپنی کوششوں کا اعادہ کرنے کا عزم بھی کیا. اس صورتحال میں جو اصل بات کرنے والی یہ تھی کہ اگرچہ آزاد ذرائع کے مطابق ابھی تک ایسا پتہ نہیں چل سکا، بعض پروپیگنڈا خبریں بھی چل رہی ہیں. طالبان نے ان کو پروپیگنڈا خبریں کہا، جبکہ آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. تو اس حوالے سے ان خبروں کی ریئلٹی کے بارے میں ابھی تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ یہ ہے کہ عورتوں کو طالبان نے کہہ دیا ہے کہ آپ گھروں سے اکیلے مت باہر نکلیں، اور مردوں کو کہہ دیا کہ ہمیں داڑھی نہیں مٹوائیں گے. اس طرح کی کچھ جو شرائط ہیں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں جو طالبان کے پہلے دور میں ہوئی تھی، اس کا دوبارہ سے اس طرح کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور فوری طور پہ طالبان نے اس کی تردید کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بار ہم ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ جو بھی کام ہوگا مل جل کے حکومت بنائیں یا علیحدہ سے حکومت بنائیں یا کسی بھی طرح کی حکومت بنائیں، اس میں خواتین کے حقوق کا مکمل خیال رکھا جائے گا، ان کی حفاظت کا خیال رکھا جائے گا. صدر بش جن کے دور میں یہ امریکن آرمی داخل ہوئی تھی افغانستان، انہوں نے کہا کہ غلط وقت پر اور غیر مناسب طریقے سے انخلا کیا گیا ہے. انخلا اول تو کہتے ہیں وہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور غلط طریقے پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اب وہاں کے خواتین جو ہیں، انہوں نے خواتین کا نام خاص طور پہ لیا اور وہاں کے عوام کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اب ان کا جو تحفظ تھا امریکن فوج کی موجودگی میں یا نیٹو فوجوں کی موجودگی میں، وہ تحفظ طالبان کے ہوتے وہ ختم ہو گیا. اس طرح کی انہوں نے بات کی. اچھا ناظرین، بات چونکہ ہم کر رہے تھے طالبان کے پوائنٹ آف ویو کی، اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی اس سلسلے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے. آپ نے ابھی تک ہمارا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیں، کمنٹس بھی دیا کریں اور اس کو شیئر بھی کریں. اگلے وقت کے لیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اب تک اتنا ہی. اللہ نے کے بعد.